بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پوری دنیا کے میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، سننے والے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا مہینہ اور 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ایک عجیب حدیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، بلکہ 2-3 حدیثیں ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج رات ایک برا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ام فضل بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے؟ تو میں نے دوبارہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہ شدید، بڑا سخت خواب دیکھا ہے میں کیسے بیان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، نہیں بتلاؤ ام فضل، بتلاؤ خواب بتلاؤ۔ تو ام فضل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے وجود سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام فضل، تو نے اچھا خواب دیکھا ہے، تو نے تو برا خواب نہیں دیکھا۔ تو نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ، جو تیری گود میں پرورش پائے گا۔ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حضرت حسین کی ولادت ہوئی اور پھر حضرت حسین نے میری گود میں تربیت حاصل کی۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں خدمت میں لائی۔ یہ ام فضل فرما رہی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی، تو آپ کی گود میں جب بٹھایا تو میں نے متوجہ ہو کر دیکھا، فَإِذَا عَيْنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، قربان ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین تشریف لائے اور مجھے خبر دی کہ میری امت میرے بیٹے حسین کو قتل کر دے گی۔ میں نے کہا، حسین کو؟ ام فضل کہہ رہی ہیں، میں نے کہا حسین کو رضی اللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ہاں حسین کو رضی اللہ تعالی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اور جبریل نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی سرخ مٹی بھی مجھے دکھائی ہے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اگلی حدیث بیہقی کی اس سے زیادہ دردناک ہے، وہ سننے کے قابل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن دوپہر کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حدیث بیہقی کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا دیکھا کہ آپ کے سر مبارک کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود تھے، یعنی مٹی اس میں تھی۔ آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی جس میں خون تھا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں صبح سے جمع کر رہا ہوں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت حسین واقعی اسی دن شہید ہوئے تھے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا تھا، پھر انہوں نے اندازہ لگایا، کچھ دنوں کے بعد ساری وہ اپنے خواب کو دیکھا اور اس تاریخ کو اور اس دن کو دیکھا، تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ اسی دن میں نے خواب دیکھا تھا اور یہ ایسے خواب تھا، اور اسی دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ پوری دنیا کے میرے مسلمانوں، ترمذی شریف میں حضرت ابو رافع کی بیوی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین
سیدہ طیبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں تو وہ رو رہی تھیں۔ میں نے پوچھا ماں یبکی کی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، وعلی رأسہ ولحیتہ التراب، کہ آپ کا سر مبارک اور داڑھی مبارک غبار آلود تھی، مٹی سے اٹی ہوئی تھی، بھری ہوئی تھی۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ میں آپ کو اس حالت میں دیکھ رہی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین کو ابھی ابھی قتل کر دیا گیا ہے اور میں بھی وہاں موجود تھا۔ تو یہ احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہیں، ہمیں بہت کچھ بتلا رہی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان ظالموں کو، ان قاتلوں کو ایسا سبق سکھایا کہ آج بھی رہتی دنیا تک وہ ساروں کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حسنین کریمین کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے کہ انہوں نے حق کا بول بالا کیا، کلمہ حق بلند کیا، ظالموں کے سامنے نہ جھکے، انہوں نے کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے کسی سے جو ہے ریال اور پیسے درہم و دنانیر نہیں لیے، انہوں نے کسی سے کوئی معاہدہ نہیں کیا، حق کو لے کر نکلے ہیں اور حق کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، لیکن جھکے نہیں ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو بھی یہ دن یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، حق کے لیے لڑنا ہے اور حق کو لے کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہم نے سر نہیں جھکانا، ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا، ہم نے معاہدے نہیں کرنے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، دنیا کے لیے، ڈالروں کے لیے، آج کے پیسوں کے لیے آپ کریں گے، یہ ہاتھ کی میل ہے، آج نہیں ہے تو کل ختم، آج ہے تو کل نہیں، کل ہے تو پرسوں نہیں، لیکن حق ہمیشہ رہے گا۔ اور اگر حق کو لے کر اللہ کے پاس جائیں گے تو سرخرو ہوئیں گے، اور حسنین کریمین کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے، اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے۔ اللہ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے، حق پر چلنے اور حق کے ساتھ مرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔